مجھے پوری امید ہے جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی جنرل الیکشن دو صوبوں میں حکم عدولی کرے گا، وہ سپریم کورٹ کی تصدیق کرے گا اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ غریب مر رہا ہے، غریب ذبح خانے میں ہے، اور یہ اقتدار کے مستی کے مے خانے میں ہے۔ غریب ان کو ایسا سبق سکھائیں گے، الیکشن ہوں گے، الیکشن ہو کے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان میں ان آنے والے الیکشنز کو نہیں روک سکتی۔ شیخ صاحب یہ آج اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے کیس کی سماعت ہوئی ہے، 3 رکنی بینچ نے کی ہے، اور جس میں کہ الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے اب تک کیا کارکردگی دکھائی ہے اس ووٹ کو، اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کو حق دلانے کے لیے، اور انہوں نے کچھ اور نکات بھی کہے ہیں جو کہ لیگل سائٹ جواب دے گی۔ شبلی صاحب اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، جس طرح شیخ صاحب نے کہا، ہم نے یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں 2 خاص امینڈمنٹس کی تھیں۔ ایک تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انٹروڈیوس کرایا جائے، اور دوسرا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تو جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ اس حکومت میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ پاؤں گھسیٹتے رہے، اور انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ پاکستان میں شفاف الیکشن کرانے کا وہ ایک واحد طریقہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو اوورسیز ووٹنگ کا رائٹ تھا، جو کہ اس حکومت نے آتے ہی دونوں امینڈمنٹس کو اڑا دیا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ ان کا خیال یہ تھا، ان کا قیاس یہ تھا، نمبر 1 کہ جو ای وی ایم ہے وہ تو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی، بیکاز ان کو صاف اور شفاف الیکشن ان کو سوٹ ہی نہیں کرتے ہیں، اور جہاں تک کہ اوورسیز کے ووٹرز کا تعلق ہے، ان کا قیاس تھا، ان کا خیال تھا کہ ان میں سے میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے گی۔ ان بنیاد پہ اس بنیاد پہ انہوں نے اس لاء کو آتے ساتھ ہی ہٹایا۔ اس کے علاوہ کہ وہ نیب امینڈمنٹس وہ تو اپنی جگہ پر ہیں۔ اب اس میں مقصد یہ تھا کہ اوورسیز ووٹنگ کا حق پاکستان تحریک انصاف کیوں سمجھتی ہے کہ وہ بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے جو معاشی بحران میں ہم نے یہ دیکھا ہے، جس میں کہ ڈالر اب 300 روپے سے اوپر چلا گیا ہے۔ پاکستان کے 2 ذرائع تھے، ایک ایکسپورٹس اور ایک جو ہے اوورسیز ورکرز کی ریمیٹنسز، اور تیسری ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ لیکن یہ 2 چیزیں، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز، یہ جو ہے تو بہت ہی ضروری ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ جب سے یہ آئے ہیں، انہوں نے اس قانون کو ہٹایا، اور اوورسیز ورکرز کو انہوں نے ریمیٹنس اپنی کم کر دی ہیں۔ جو اعداد و شمار ہیں، 16% ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں، کیونکہ جو اوورسیز ووٹرز ہیں وہ اس بات پہ سخت ناراض ہیں کہ کیوں ان کو جو ایک ووٹ کا حق دیا گیا تھا اس کو کیوں ان سے چھینا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ ہماری جنگ، جو پاکستان تحریک انصاف کی جنگ، یہی ہے کہ ہم ملک کے ہر اس فرد کو جو کہ اس ملک کی ترقی میں، خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اس کو ہم بھی ایک حق دیں۔ ان کی بھی کوئی حقوق ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان جا کے اور زر مبادلہ کما کے ملک بھیجتے ہیں، اب انہوں نے وہ بھیجنا چھوڑ دیا ہے، بہت کم ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ جو بنیادی جو ہماری جو پیٹیشن کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسی طرح ہمیشہ ڈریگ کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے، کس وجہ سے نہیں چاہتے تھے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ دیکھا کہ پائلٹ پروجیکٹس ہو سکتے تھے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، لیکن جب نیت ہی نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ کام آگے کیسے بڑھے گا۔ اب جو لیگل سائیڈ ہے اس کو فیصل آپ کو بتائیں گے۔ یہ عارف چودھری میں ہاں، عارف صاحب۔ بنیادی طور پر معاملہ جو تھا، یہ پچھلی گورنمنٹ نے، پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو کئی سالوں سے کئی سالوں سے یہ جو معاملہ چل رہا تھا، اس کو انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں ایفیکٹو کرنے کے لیے لفظ شیل کر دیا، کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن پر کہ وہ پائلٹ پروجیکٹس کرے، اور یہ رائٹ جو ایگزسٹ کرتا ہے آرٹیکل 17 کے تحت کانسٹیٹیوشن میں، اس کو ایفیکٹو بنانے کا میکانزم تیار کیا جائے، اور وہ میکانزم تیار کرنے کے لیے کام کیا گیا۔ لیکن کوشش یہ تھی، موجودہ حکومت جو آئی پہلے دن سے یہ چاہتے تھے کہ اس کو یہ ختم کریں۔ انہوں نے وہ جو امینڈمنٹ کی تھی، انہوں نے پی ٹی آئی نے اس کو فوری طور پر ختم کیا۔ سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اسے ختم کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ وہی سیکشن 94 جو تھا الیکشن ایکٹ کا اس پہ واپس چلے گئے. اب وہ معاملہ بجائے یہ کہ کام ہو سکے اب اس کو انہوں نے اسی سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو ہم نے پیٹیشن جو دائر کی تھی وہ اسی مقصد کے لیے پیٹیشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جواب انہوں نے جو اب داخل کرنے ہیں, صاحب ناظرہ نے جواب دیا ہے, اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی جواب داخل کرے گا. آئندہ امید یہ ہے کہ یہ کام ایفیکٹولی ہونے کے لیے سپریم کورٹ ایفیکٹو آرڈر پاس کر دے. شیخ صاحب کیا کہیں گے, جس رفتار سے الیکشن کمیشن کام کر رہا, آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1 سال میں یا 6 مہینے میں یہ سارا سسٹم کمپلیٹ؟ دیکھیں, شبلی نے تفصیلی بات چیت کر دی ہے, لیگل سائیڈ نے بھی کر دی ہے. انہوں نے ابھی تک کوئی پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع نہیں کیا, لیکن مجھے امید ہے کہ جو فیصلہ 3 رکنی بینچ نے دیا ہے, جو کہ ساری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جس کی غلط اصطلاح استعمال کر رہے ہیں, مجھے پوری امید ہے جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی جنرل الیکشن 2 صوبوں میں حکم عدولی کرے گا, وہ سپریم کورٹ کی تصدیق کرے گا اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. غریب مر رہا ہے, غریب ذبح خانے میں ہے, اور یہ اقتدار کے مستی کے مے خانے میں ہے. غریب ان کو ایسا سبق سکھائیں گے, الیکشن ہوں گے, الیکشن ہو کے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان میں ان آنے والے الیکشنز کو نہیں روک سکتی. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ گورنر کے پی نے جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کی تاریخ کا اعلان نہیں کر کے, کیا پاکستان تحریک انصاف اور آپ جو ہے گورنر کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں, یہ بڑا سپریم کورٹ نے کان کے پاس سے ماری ہے یہ جو رولنگ ہے گورنر کے پی کے. اب گورنر کے پی کے الوی صاحب کو ملا ہے, شبلی الوی صاحب سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا بات کی ہے. لیکن گورنر اور پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, امیدوار میدانوں میں نکل آ رہے ہیں, پارٹیاں ٹکٹ جو ہیں اپنے تقسیم کرنے کی میٹنگز کر رہی ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو یہ مہنگائی کا طوفان اور سمندر اور 300 روپے کا جو کم و بیش 300 روپے کا ڈالر ہوا ہے, نہ فنڈنگ ہے, نہ ڈالر ہے, نہ پیٹرول ہے, شرح سود بڑھائی ہے, یہ ساری عوام کے جو ذبح خانے میں ڈالا ہے, یہ انشاءاللہ ووٹ پہ لوگ انتقام لیں گے اور عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے.